आज आपको हमने छुट्टी के दिन थोड़ा जल्दी ज़हमत दे दी। आपके इल्म में है कि अभी कुछ ही अरसे में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस होने वाले हैं और 26 तारीख से नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल हो रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही? आप पंखा बंद कर दो जरा। नहीं, मेरी आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। अभी तो 2-4 अल्फाज ही निकले हैं, अभी ठीक हो जाएगी। हाँ, थोड़ा रिदम बंधेगा तो ठीक हो जाएगा काम। आज नजीब वली साहब इस इलाके के मारूफ शख्स हैं, कराची शहर में भी जाने जाते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के 3 मरतबा ये मेंबर मुंतखब हो चुके हैं और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के 1 मरतबा वाइस प्रेसिडेंट भी मुंतखब हुए हैं। ये आपके इल्म में होगा कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जब उनकी अपनी काउंसिलर्स इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वाइस चेयरमैन बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है। तो नजीब वली साहब जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट भी 1 मरतबा रह चुके हैं और 3 मरतबा जो है वो काउंसिलर मुंतखब हुए हैं क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जिस किस्म का इनका किरदार रहा है क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में, बल्कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी कह सकता हूँ मैं, कराची के दीगर इलाकों में भी इनका असर और रसूख है। लेकिन इस वक्त चूँकि बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, तो उसमें यकीनन इनकी शमूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत तक़वियत मिलेगी और इनके ताउन से हम ना सिर्फ ये कि क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड बल्कि कराची कैंटोनमेंट बोर्ड और दीगर जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इनकी जो खिदमात हैं या जो इनके ताल्लुकात हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ, वेलकम करता हूँ नजीब वली साहब को कि आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं अपने दीगर साथियों के हमरा, और इंशाअल्लाह ताला क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो माजी की कारकर्दगी थी इंतखाबात में, वो कुछ बेहतर रही 2016 में। हमारे जब 16 में 15 में हुए थे, 15 में, जब 15 में हुए थे इलेक्शंस, तो कराची का ये वाइट कैंटोनमेंट बोर्ड था जहाँ से पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार जो हैं वो मुंतखब हुए थे। लेकिन इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि ना सिर्फ ये कि हम 3 से ज़्यादा वार्ड जीतेंगे, बल्कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कराची के हवाले से। एक ऐसे इलाके में जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा कमज़ोर समझा जाता है, वहाँ पर हम ये हमारी ख्वाहिश है, उम्मीद है हमें कि हम ये टारगेट अचीव करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा वकार भाई से वो थोड़ा सा वेलकम करें, उसके बाद तो पहले आप करना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसे कि सईद गनी साहब ने आपको बताया कि हमारे एक पुराने दोस्त भी हैं, हमारे हम ख्याल भी रहे हैं और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है। ये अपनी समाजी खिदमात के हवाले से एक अच्छी शोहरत रखते हैं और आज हमें खुशी है कि ये आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारवान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और हमेशा इन्हीं ने हमें जब भी कोई बात हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम ख्याल बन के इन्होंने सपोर्ट भी किया है। आज बाकायदा पीपल्स पार्टी में ये शामिल हो रहे हैं। मैं इस मौके पर इनको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे सईद गनी साहब ने बताया कि क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड हैं और इसी तरह से इसके साथ कराची कैंटोनमेंट बोर्ड के 5 वार्ड हैं और इंशाल्लाह 2015 में भी हमने बहुत इसमें मेहनत की थी, कोशिश की थी और हम 3 वार्ड जीते भी थे। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा जो 12 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको एक ब्रेक थ्रू देगी, एक सरप्राइज़ देगी पूरे कराची के अंदर। क्योंकि कराची के अंदर क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, कराची कैंटोनमेंट बोर्ड है, मडोना कैंटोनमेंट बोर्ड है, कोरंगी क्रीक है, फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड है और मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड है। इन सब जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नुमाइंदे, अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है और हम भरपूर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं।
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس کنٹونمنٹ بورڈ میں، جب آئندہ بلدیاتی الیکشن آئیں گے تو اس میں بھی آپ کو ایک اچھا رزلٹ دے گی، اور انشاءاللہ تمام کنٹونمنٹ بورڈز میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ کامیاب ہوں اور اکثریت میں ہمارے کونسلر جیتیں۔ اس طرح سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں پچھلے 3-4 سالوں سے بھرپور تعداد میں لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ہم ڈسٹرکٹ سینٹر سے بھی اچھا رزلٹ دیں گے، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی دیں گے، کورنگی میں بھی دیں گے، ویسٹ میں بھی دیں گے، انشاءاللہ کراچی سے میئر بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی کامیاب ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں نجیب علی صاحب سے کروں گا گزارش کہ وہ مختصر بات کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کے سوالات وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سعید غنی صاحب کا، وقار مہدی صاحب کا، نجمی عالم صاحب کا، اور ہمارے وقاصی بھائی اور خلیل بھائی کا، اور تمام ساتھیوں کا جنہوں نے آج مجھے جوائن کرنے کے لیے دعوت دی۔ میں اپنے دل سے، اپنی بڑی خوشی سے، اور یہ میں پراؤڈ محسوس کرتا ہوں کہ ساری یہ کراچی کی لیڈرشپ ماشاءاللہ کام کرنے والی ہے، پبلک کا مسائل حل کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمیشہ پبلک کے اندر رہ کے انہوں نے کام کیا ہے۔ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ان کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ پبلک کی خدمت کروں گا، انشاءاللہ کرتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آنے والے الیکشنز میں کامیاب ہوگی اور پبلک کے کام کریں گے، انشاءاللہ مسائل حل کریں گے۔ شکریہ۔ جی آپ کے کوئی کوشچن ہو تو دیکھیں، ایک تو یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ ہم انتخابات نہیں کروا رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کو تھوڑا کریکٹ کر لیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جلد از جلد ہو جائیں، لیکن آپ نے خود بتا دیا کہ جو مردم شماری، جو متنازع مردم شماری ہے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے اس کی وجہ سے ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو رہی تھی، اور اگر ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوتی تو انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں قصور ہمارا نہیں تھا، قصور وفاقی حکومت کا تھا، جس نے متنازع مردم شماری کروائی، اور جو خدشات تھے صوبہ سندھ کے لوگوں کے، اس کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا، اور پھر اس متنازع مردم شماری کو بدقسمتی سے ایم کیو ایم نے بھی سپورٹ کیا، اور وہ جماعت جو یہ کہتی ہے کہ جی کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کراچی کی آبادی کو پراپرلی کاؤنٹ نہیں کیا گیا، اس جماعت نے بھی اس متنازع مردم شماری کو اسمبلی سے منظور کرانے میں، کونسل آف کامن انٹرسٹ سے منظور کرانے میں وفاقی حکومت کی مدد کی، اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے، ہمارے چیف منسٹر نے اس پر اختلاف رکھا اور ریٹن میں ایک ڈسنٹنگ نوٹ بھیجا کہ ہم اس متنازع مردم شماری کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ چونکہ متنازع ہی صحیح لیکن قانونی طور پر سی سی آئی سے منظور ہو گئی ہے، تو اب الیکشن کمیشن نے جو ڈیلیمیٹیشن کا عمل تھا وہ شروع کر دیا ہے، اور جیسے یہ مکمل ہوگا انتخابات ہو جائیں گے۔ ہم تو بہت جلدی میں ہیں کہ انتخابات ہوں اور کراچی میں اپنا منتخب میئر لے کر آئیں۔ دیکھیں، اگر تو 25 جولائی کی انداز میں کشمیر میں پی ٹی آئی کو جیتنا ہے تو پھر یقیناً جیتیں گے۔ پھر تو ظاہر ہے جو 25 جولائی کو اس ملک میں ہوا تھا، اگر وہی کشمیر میں ہونا ہے پھر تو اس پہ بحث ہی نہیں کی جا سکتی نا۔ پھر تو ظاہر ہے جس طرح یہاں وہ لوگ جن کے پولنگ ایجنٹ بھی نہیں تھے، وہ لوگ جو گھروں پہ جا کے سو گئے تھے، وہ لوگ جو پیسے لے کے وڈرا کرنے کو تیار تھے، وہ جیت گئے، تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان لوگوں نے، ان دوستوں نے، ان طاقتوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا کہ جنہوں نے نالائقوں نائلوں کو اس ملک پر مسلط کیا، اور پھر اس کے بعد اس ملک کی معیشت کا یا رہنے والے کروڑوں لوگوں کا جو حشر ہوا ہے، اس کے بعد شاید کوئی دوبارہ یہ غلطی تو نہیں دہرائے گا کہ کشمیر جیسے سینسٹیو علاقے میں بھی انتخابات میں کوئی دھاندلی ہو، وہاں پر بھی ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا جائے،
اور اس طرح نام نہاد جو منتخب نمائندے ان کو مسلط کیا جائے کشمیری عوام کے اوپر اور کشمیر کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو اس سے کشمیر کے کاز کو نقصان ہوگا، کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو جن کے ہم حقوق کے لیے لڑتے ہیں، پچھلے 70 سالوں سے لڑ رہے ہیں، ان کا کیس دنیا بھر میں کمزور ہوگا۔ تو مجھے تو توقع ہے، امید ہے کہ کشمیر میں کل ہونے والے انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے، باوجود اس افسوسناک حقیقت کے کہ وہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ وہ ایک وفاقی وزیر کو جس کو انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر سے باہر نکل جائے، وہ دندناتا ہوا وہ پھر رہا ہے، وہ ان کو منہ چڑھا رہا ہے، اور کشمیر کے الیکشن کمیشن کو وہ کہہ رہا ہے تم نے جو بگاڑنا ہے بگاڑ دو، میں تو یہاں پر کمپین کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا۔ تو جہاں الیکشن کمیشن اتنی کمزوریاں اپنی دکھا رہا ہو، ان حالات میں اس بات کے خدشات تو ہمیں ضرور ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی جو سینسٹیو حیثیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انتخابات میں دھاندلی کرنے کی غلطی جو ہے وہ کوئی نہیں کرے گا۔ عید کے بعد آج 14 روزہ دیکھ صاحب، اور کراچی کے اندر علائشوں جو ہے محلے اور گلیوں کے اندر ابھی تک پڑے ہوئے، ڈسٹرکٹ کے تمام ضلعوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ جو ہے تمام جو ہے جتنی بھی چیزیں ان کو صاف کر دیا جائے گا، لیکن ابھی بھی کچھ گلیاں ایسی ہیں، کچھ محلے ایسے ہیں جہاں علائشوں کے کچروں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب نالوں کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر بھی کچرے کے انبار لگے ہیں۔ تو ہماری ضلع انتظامیہ کدھر ہے، کہاں کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، جتنی قربانی پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی شہر میں ہوتی ہے، تو اس میں یہ توقع کرنا کہ یہ فوری طور پر ساری صفائی ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے۔ کچھ وقت ضرور لگتا ہے، لیکن ابھی آپ نے خود کہا، اور میں آپ کی مہربانی آپ کا کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ شہر کی کچھ آبادیاں ایسی ہیں، کچھ گلیاں ایسی ہیں جہاں پر ابھی بھی علائشیں ہیں۔ مجھے امید ہے جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اس سے پہلے وہ علائشیں اٹھ گئی ہوں گی، کیونکہ جیسے ہی شکایت آتی ہے پتہ چلتا ہے وہ صفائی ہو جاتی ہے۔ لیکن مجموعی طور پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے جو کام کیا ہے وہ نسبتاً بہتر ہے، اور کہیں کہیں ضرور جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے، علائشیں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں، اس وقت میں ضرور وہاں تھوڑا سا یہ مسئلہ رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ چیزیں صاف ہو جاتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل شام تک جو گزر گئی تھی، کل بہت ساری صفائی ہو گئی تھی، لیکن اکا دکا اگر کئی چیزیں رہ گئی ہیں تو اس پر بھی کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن شہر بہت بڑا ہے، ہزاروں آبادیاں ہیں، ہزاروں محلے ہیں، ہزاروں گلیاں ہیں، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں تھوڑی رہ جاتی ہیں اور اس کی نشاندہی ہوتی ہے تو صفائی ہو جاتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نظر سے اوجھل ہو، پتہ نہ چلتا ہو، لیکن شکایت کے بعد وہ صفائی ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر یہ شہر اور ہمارا صوبہ جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، تعلیمی ادارے تمام بند کرنے کے آپ نے احکامات دے دیے ہیں، لیکن ایگزامس جو ہیں وہ وقت پر ہوں گے، یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ بچے پڑھیں گے کب اور کب ایگزامس دیں گے اور کیسے دیں گے، یہ بھی ذرا تجویز دیں۔ دیکھیں، اسکولز بند کرنے کا فیصلہ تو پہلے ہی جو ٹاسک فورس کی پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہوا تھا، اس کو صرف آگے بڑھایا گیا ہے کہ فی الحال اسکول بند رہیں گے۔ جو ایگزامس کی آپ بات کر رہے ہیں، ایگزامس جو ہونے ہیں ابھی وہ 12ویں جماعت کے ایگزامس ہونے ہیں، اور پورے کراچی شہر کی اگر میں آپ کو فگر دوں تو یہاں پر 1,15,000 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپیئر ہونا ہے ان ایگزامس کے اندر۔ اچھا، ان 1,15,000 اسٹوڈنٹس کو بھی 2 شفٹوں میں اب تقسیم کر لیں، چونکہ کوئی سائنس میں ہے، کوئی آرٹس میں ہے، کوئی کامرس میں ہے، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 2 شفٹوں میں تقسیم کریں تو کہیں 55,000 اور کہیں 57-58,000 کچھ ایسی ہے تعداد۔ تو یہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جو سینٹرز بنائے گئے ہیں وہ سینٹرز کوئی تقریباً 125 کے قریب ہیں ایک شفٹ میں، مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں لیکن اتنا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو ایگزامس دلوا دیں SOPs کو فالو کر کے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر یہ ایگزامس مزید تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو یہ بچے جن کو آگے ایڈمیشنز لینے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، کئی بچوں کو باہر جانا ہوتا ہے، تو وہ سارا عمل متاثر ہوگا۔ اگر ہم ان کے ایگزامس اس وقت نہیں لیتے تو ان کے جو ایڈمیشنز ہونے ہیں، کچھ لوگوں نے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے، کچھ یہاں یونیورسٹیز میں لینا ہوتا ہے، تو ان بچوں کا سال ضائع ہو سکتا ہے۔ ہم اس سے بچنے کے لیے یہ یقیناً ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ 12ویں کے ایگزامز جو ہیں وہ ہم کر لیں۔ 11ویں کے ابھی نہیں ہو رہے ہیں، ابھی صرف 12ویں کے ہو رہے ہیں، اور 1,15,000 بچے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا مشکل کام ہوگا
कि इनको SOPs के तहत हम बिठा के एग्ज़ाम्स ले लें, और इसमें भी बच्चों का जो फ्यूचर है 1 साल बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि फ़ैसला मुश्किल था, लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला किया गया है, और ये ज़रूर ताकीद की गई है बोर्ड को कि वो SOPs पर सख्ती से जो है अमल दरामद करें और बच्चों के सेहत का ख़ास ख्याल रखें। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन ये जो हो रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, ये हम नहीं करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, और हम बतौर पार्टी उन इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। अगर इलेक्शंस होंगे तो हम हिस्सा लेंगे, नहीं होंगे तो हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये हुकूमत सिंध का इससे कोई ताल्लुक़ बराह रास्त नहीं बनता है। दूसरी जो बात आपने कही कि देखिए, सूबा सिंध ने पिछले बरस जब ये कोविड का आगाज़ हुआ था, उस वक्त से लेकर आज तक अपनी हॉस्पिटल्स की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, या ख़ास तौर पे कोविड रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ थी, उसमें काफ़ी इजाफा किया है। जब हम कहते हैं कि अस्पतालों में जगह फुल हो गई है, तो ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि तमाम हॉस्पिटल्स में जगह फुल नहीं है, आज भी जगह मौजूद है, इसलिए कि हमने कैपेसिटी उनकी बढ़ा दी है। होता ये है कि लोगों की तरजीह जो होती है कि वहाँ वो पहले जाते हैं जहाँ पर वो समझते हैं कि हेल्थ के जो इंतज़ामात हैं निस्बतन बेहतर हैं। तो ऐसे इदारे जहाँ लोगों का दबाव ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये थोड़ा सा इशू है कि वहाँ जो बेड्स हैं वो फुल हैं। लेकिन अगर आप सूबा सिंध की बात करें या कराची शहर की सिर्फ बात करेंगे, तो यहाँ हमारे पास अभी भी स्पेस अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं, HDU जो बेड्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हम पेशेंट्स को जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हैं। लेकिन चूँकि ये मर्ज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो हुकूमत को सख्त इक़दाम पहले से करने पड़ते हैं, ताकि हम उस नहज पे ना पहुँचें कि हमारे हॉस्पिटल्स की जो ऑक्यूपेंसी 100% पे चली जाए। खुदा न खास्ता अगर 100% पे चले जाएंगे तो उस वक्त सूरत हाल जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि लोगों को बिस्तर नहीं मिलते हैं। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की है, और यही कारकर्दगी हेल्थ डिपार्टमेंट की है जो आप कहते हैं कि नज़र नहीं आ रहा। हेल्थ डिपार्टमेंट की ही वजह से, उनके काम की वजह से ही सूबा सिंध में इस वक्त कोविड की सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को फराहम की जा रही हैं। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, एक तो हमारा जो कानून है लोकल गवर्नमेंट का, उस कानून में ये प्रोविज़न मौजूद है कि जब मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की टर्म पूरी होगी तो हुकूमत उनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स को तैनात करेगी। उसमें कहीं नहीं लिखा कि इसमें A होगा, B होगा, C होगा, सरकारी होगा, सियासी होगा, गैर सरकारी होगा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो हुकूमत सिंध के पास ये इख्तियार तो मौजूद है कि लोकल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर्स हम तैनात कर सकते हैं, और चाहे किसी को भी करें, हम आपको भी कर सकते हैं कहीं अगर चाहें, तो इख्तियार हमारे पास मौजूद है। जो ना तजर्बेकारी की बात आप कर रहे हैं, ये थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई। मैं भी जब पहली दफ़ा वज़ीर बना था तो ज़ाहिर है मैं पहली दफ़ा ही बना था, तो कहीं ना कहीं से किसी को आगाज़ करना होता है। मुर्तज़ा वहाब कैबिनेट का हिस्सा हैं, काफ़ी अरसे से हैं, और मैं नहीं समझता कि उसको आप ना तजर्बेकारी से जोड़ सकते हैं। बाकी अगर हमारी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उस पर कोई एतराज़ कर रहा है, तो उसके एतराज़ की हमें परवाह नहीं है। हमें कोई सर्टिफिकेट और इजाज़त तो नहीं लेनी किसी से, गवर्नर साहब से, किसी से, कि जी हम किसको लगाएं किसको ना लगाएं, हम लगाएं या ना लगाएं। ये फ़ैसला सिंध हुकूमत ने करना है, हमने करना है कि किसको लगना है किसको नहीं लगना है। बाकी पार्टी के अंदर जो बात आप कह रहे हैं, देखें पार्टी में मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात होती है और हर शख्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। ये मैं आपको बता दूं कि मुर्तज़ा वहाब के नाम पर किसी को एतराज़ नहीं है, और बहस मुबाहिसा हमारी हर चीज़ पे होता है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको आप मुखालफत से नहीं ले सकते हैं। हर शख्स अपना नुक्ता नज़र देता है
اور پارٹی کا یہ اختیار ہوتا ہے, پارٹی لیڈرشپ کا یہ اختیار ہوتا ہے, چیف منسٹر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس موقف کو جو ہے وہ اپناتے ہیں, کس طرح آگے چلتے ہیں. نام کے اوپر جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہے, اور ابھی ہوئے نہیں ہیں, جو آپ نے کہا ہو گئے, ابھی ہوئے نہیں ہیں وہ. نہیں فی الحال تو دیکھیں, لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہمارے پاس ہے اس میں یو سیز کے چیئرمینز, ڈی ایم سیز کے چیئرمینز, ٹاؤن کمیٹیز کے چیئرمینز, میٹروپولیٹن کارپوریشن کا میئر, اس طرح کے عہدے ہمارے پاس ہیں نا. تو حکومت ان تمام باڈیز میں, کونسلز میں ایڈمنسٹریٹرز لگا سکتی ہے. اس وقت کے ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر کوئی اور ہے, ڈی ایم سیز کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ہم نے ڈی سیز کو بنایا ہوا ہے, اور اسی طرح نیچے یو سیز کا جو چارج ہے وہ کسی اور جو بھی جو آفیسرز ہیں ان کو دیا ہوا ہے. تو گورنمنٹ چاہے گی تو کسی کو لگا دے گی, لیکن باقاعدہ کوئی مشاورتی کونسل بنانے کا کوئی منصوبہ ابھی تک زیر بحث تو نہیں آیا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے جب نوٹیفیکیشن نکالا ہے تو انہوں نے مانا ہے. اس وقت پورے ملک میں سوائے اسلام آباد کے کسی صوبے نے فیس کی کمی کا نوٹیفیکیشن نہیں نکالا ہے. اسلام آباد میں بھی جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے وہ غریبوں کے لیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 8,000 سے اوپر جس کی فیس ہے اس کو 20% کی انہوں نے رعایت دی ہے. اس مرتبہ فیس میں کمی نہ کرنے کی وجہ یہ تھی, حکومت کی جانب سے یہ تھی کہ پچھلے برس جب آپ بات کر رہے ہیں اس وقت مکمل لاک ڈاؤن تھا, ہر طرح کا کام اور کاروبار بند تھا, لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ متاثر ہوا تھا. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئی ریلیف دی جائے. جو اس کے بعد لاک ڈاؤن کی چیزیں ہوئیں وہ مکمل لاک ڈاؤن کہیں پہ بھی نہیں ہوا ہے. کچھ چیزوں پر پابندی لگائی گئی, جو کام کرنے کا وقت ہے اس کو کم کیا گیا, تو کچھ ریسٹرکشنز تھیں, لیکن مکمل طور پر لوگوں کا کاروبار بند نہیں ہوا تھا. پچھلی برس جب یہ فیسوں کی رعایت دی گئی, اسکول بند ہوئے, تو بہت سارے پرائیویٹ اسکولز ایسے تھے جو اپنا جو ان کا خرچہ ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کر سکے اور بند ہو گئے. تو حکومتوں کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اسکولز ہیں وہ سروائیو بھی کریں. اگر ایک مرتبہ اسکول بند ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ان اسکولوں کو ری اوپن کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جو نہیں ہو سکتا. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ اسکول نہیں کھلے تب بھی اس صوبے کے بچوں کا ہی نقصان ہوگا, جو شاید ان کو دیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تھینک یو. کاش کے سرکاری اسکولوں کے حوالے سے آپ یہ کام کر لیتے, ان کا خیال رکھتے. کون سا؟ سرکاری اسکول جو ہے دوبارہ کھلیں, ان میں تعلیمی نظام بہتر ہو. وہ بھی ہو رہا ہے. پرائیویٹ 50,000 چھوڑ کے ذرا سوچیں.